السلام علیکم بچے، کیسے ہیں سب لوگ؟ ہوپ سو سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے 9th کلاس کی فزکس اکارڈنگ ٹو نیو سلیبس۔ ہم یہ بک ہے اردو میڈیم والوں کے لیے۔ چیپٹر 1 سٹارٹ کریں گے۔ سو لیٹس جسٹ سی دی فرسٹ چیپٹر۔ پہلا چیپٹر ہے طبعی مقداریں اور ان کی پیمائش، کہ فزیکل کوانٹیٹیز کون سی ہوتی ہیں، مطلب طبعی مقداریں ہوتی ہیں جو ایسی چیزیں جن کو آپ میئر کر سکیں، اور ان کو میئر کس طرح سے کریں گے وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں ہم ایک طبعی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد بے شمار قدرتی مظاہر اور واقعات رونما ہوتے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے ارد گرد بہت سارے قدرتی واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب بارش ہو رہی ہوتی ہے، موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے، تو ڈفرینٹ ہمارے پاس واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب اکر کر رہے ہوتے ہیں۔ جن میں سورج، چاند، ستارے، سمندر، دریا، ہوائیں، بارش، پودے اور بہت سارے دوسرے نافذ شامل ہیں۔ وہی ہمارے ارد گرد جتنے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے، ہوائیں چل رہی ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہے، ہمارے ارد گرد ڈفرینٹ واقعات یا قدرتی مظاہر ہو رہے ہیں۔ انسان ہمیشہ قدرت کے ان عجائبات سے تحریک حاصل کرتا ہے۔ کہتے ہیں انسان کیا کرتا ہے، یہ جو اس کے ارد گرد کام ہو رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ واقعات، ان سے اس کو تحریک ملتی ہے، مطلب اس کو ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ریسرچ کرے، پتہ کرے کہ یہ سارے کے سارے کام کیوں ہو رہے ہیں، واقعات کیسے ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے فزکس کیا ہے۔ وہ ہمیشہ قدرت کے راز جاننے، سچ اور حقیقت کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ مطلب یہی کہ وہ جاننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، موسم چینج ہو رہے ہیں، اور سورج زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو یہ کیوں ہو رہے ہیں، وہ اس کے پیچھے جو سچ ہے، حقیقت ہے، وہ سب کو جاننے کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ وہ مختلف مظاہر کا بغور مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ جو اس کے ارد گرد ڈفرینٹ کام ہو رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا بڑے غور سے دیکھتا ہے، دلائل اور تجربات کی بنیاد پہ ان کے وقوع پذیر ہونے کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پہلے مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، پھر اس سے ریلیٹڈ وہ دلائل اور تجربات، پہلے مطلب وہ دیکھتا ہے کہ وہ کیوں ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، پھر اس سے ریلیٹڈ وہ تجربے کرتا ہے۔ ایسا علم جو مشاہدات، دلائل اور تجربات کی بنا پر حاصل ہوتا ہے اس کو سائنس کہتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کے پاس بچے سائنس کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے کہ وہ علم وہ جو حاصل کرتا ہے، پہلے چیزوں کو دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، پھر دلائل دیتا ہے کہ اچھا یہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، پھر اس سے ریلیٹڈ تجربے کرتا ہے، ایکسپیریمنٹس کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سائنس۔ ہماری زندگی کے ہر عمل کا سائنس سے ربط ہے۔ سائنسدان متواتر مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں شب و روز نئے انکشافات اور دریافتیں کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہماری جو سائنسدان ہیں وہ روز روز کوئی نہ کوئی تجربہ کرتے رہتے ہیں، مشاہدات کرتے ہیں، تو ہمارے پاس نئی کوئی نہ کوئی چیز دریافت ہوتی رہتی ہے۔ عملی تجربات کے قابل اعتماد نتائج کی اہم ضروریات طبعی مقداروں کی صحیح پیمائش ہے۔ کہتے ہیں یہ جو تجربے کرتے ہیں اور وہ کتنے صحیح ہوں گے وہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کا انحصار ہوتا ہے کہ جو طبعی مقداریں لے رہے ہیں وہ ڈفرینٹ جو ایسی چیزیں جن کو میئر کرنا ہوتا ہے ان کی پیمائش صحیح کر بھی رہے ہیں یا نہیں۔ وہ ان کی پیمائش کے بہتر طریقوں اور ان کے پیمائشی آلات میں جدت کی جستجو میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو جس چیزوں کے لیے جن کے تھرو پیمائش کرنا ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس اسکیل ہوتا ہے جس کے تھرو ہم لینتھ میئر کرتے ہیں، تو وہ ڈفرینٹ جو طریقے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ جو انسٹرومنٹس آلات ہوتے ہیں جن کے تھرو وہ پیمائش کرتے ہیں، تو وہ سائنسدان کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان میں ترقی لے کے آتے ہیں، ان میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو آلات ہیں یہ جدید سے جدید تر ہوں۔ ٹھیک ہے، اس باب میں ہم طبعی مقداروں، ان کے پیمائشی طریقوں، آلات اور ان کے متعلقہ مختلف موضوعات پر بات چیت کریں گے۔ تو یہاں پہ سارے پورے کے پورے چیپٹر میں اس باب میں آپ دیکھیں گے طبعی مقداریں کون سی ہوتی ہیں، مطلب جن کو ہم میئر کر سکتے ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں، ان کو میئر کس طرح سے کیا جاتا ہے، کون سے آلات استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس سارے پیسج میں صرف اور صرف سائنس کی ڈیفینیشن کرنی ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا۔ کہتے ہیں ہم قدرتی مظاہر، واقعات اور انسانی رویوں یا طرز عمل کو بیان کرنے کے لیے ان کی نمایاں خصوصیات یا مختلف اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے جو مظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، قدرتی مظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، یا انسانی رویوں میں جو چینج آ رہا ہوتا ہے، ان سب کی جو خصوصیات ہے اس کی بیس پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں پیار ہے، محبت ہے، عقل مندی ہے، بہادری ہے، خوبصورتی، چڑائی، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ
मकदारें हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ हमारे पास किसी को मैयर कर सकते हैं, किसी को मैयर नहीं कर सकते, वो देखते हैं। किसी को कर सकते हैं, किसी की पैमाइश नहीं कर सकते। इनमें से कुछ की हम बिला वास्ता या बिलवास्ता मुख्तलिफ पैमानों और आलात की मदद से पैमाइश कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि इनकी हम लोग किसी चीज़ के थ्रू कुछ चीज़ों की हम पैमाइश कर सकते हैं, कुछ की नहीं कर सकते। जैसे कि पैमाना, जैसे कि आप रूलर होते हैं, जो स्केल होता है, फुटा जिसको बोलते हैं, कि ये किसी जिस्म की लंबाई आप मैयर कर सकते हैं, चौड़ाई मैयर कर सकते हैं, घड़ी के ज़रिए आप वक़्त मैयर करते हैं, थर्मोमीटर के ज़रिए आप टेम्परेचर मैयर करते हैं। तो ऐसे मकदारें जिनको आप मैयर कर सकें उनको नाम देते हैं तबई मकदारें, ठीक है। फिज़िक्स की बुनियाद इन्हीं तबई मकदारों और इनकी पैमाइश पर मौक़ूफ़ है। कहते हैं फिज़िक्स जो है ना वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड है कि आप तबई मकदारें कौन सी और उनको मैयर किस तरह से किया जाता है और कितने अच्छे तरीके से किया जाता है, इसी के ऊपर फिज़िक्स बेस्ड है, जिनकी मदद से फ़िज़िक्स के मुख्तलिफ असूल और कवानीन बयान किए जाते हैं। कहते हैं इसकी मदद से फ़िज़िक्स के जो डिफरेंट असूल हैं या कवानीन हैं उनको बयान किया जाता है। जबकि दूसरी इस्तिलाहात मतलब प्यार, मोहब्बत, खूबसूरती को परखने का कोई पैमाना या आला नहीं है। कहते हैं आप जो प्यार है, मोहब्बत है, खौफ है, खूबसूरती है, इनको मैयर नहीं कर सकते, इनकी पैमाइश नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी आले के थ्रू। इनका अदराक और तशरीह का ताल्लुक मुशाहिदा करने वाले की ज़ाती सोच, समझ, शऊर पर मुनहसर होता है। कहते हैं अब इसको मैयर कैसे किया जाता है, जो इंसान मुशाहिदा कर रहा होता है ना उसकी अपनी सोच होती है कि वो कितना किसी चीज़ को ज़्यादा करता है। मतलब अगर खूबसूरती उसने देखनी किसी देखने वाले ने, तो उसको में भी कोई 1% ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हो, एक कम खूबसूरत लग रहा हो, ठीक है, तो उसकी ज़ाती सोच पर या समझ और शऊर पर मुनहसर होता है जो मुशाहिदा कर रहा होता है। या इनकी क्वालिटी की दर्जाबंदी का अंदाज़ा पहले से तयशुदा मेयार या काबिल जदूल से किया जाता है। कहते हैं इसका जो, या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि आप काबल कर लेते हो, मतलब कि कंपैरिजन करते हो दो चीज़ों में, कि एक ज़्यादा खूबसूरत है, एक कम खूबसूरत है, तो या फिर आप उनका पहले से तयशुदा मेयार होता है कि मतलब आपके पास ये चीज़ एक, हमारे पास खूबसूरती है, इससे ज़्यादा जो चीज़ें प्यारी होंगी वो प्यारी होंगी, जो कम होंगी तो वो प्यारी नहीं होंगी। ऐसी मकदारों को गैर तबई मकदारें कहते हैं। तो वो जिनको आप मैयर कर सकें, पैमाइश कर सकें, वो तबई मकदार है, और जिनको आप मैयर या पैमाइश ना कर सकें उनको गैर तबई मकदार है। गैर तबई मकदारों का ताल्लुक आम तौर से इंसानी रवैयों, जज्बाती कैफियत और इस समाजी एहसासात पर मुनहसर होता है। कहते हैं ये जो गैर तबई मकदारें होती हैं जिनको हम मैयर नहीं कर सकते, ये इंसानी रवैये होते हैं। गुस्सा हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, जज्बाती कैफियत होती है, समाजी एहसासात होते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास यहाँ से आप बेसिकली जो अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, तबई मकदारों की डेफिनेशन को, गैर तबई मकदारों की डेफिनेशन को। तो आपने इसमें सिर्फ यही दो चीज़ें करनी है, ठीक है। अच्छा, ये एक्सरसाइज में फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या एक गैर तबई मकदार की पैमाइश की जा सकती है? अगर जवाब हाँ तो कैसे, ठीक है। पैमाइश नहीं की जाती है तो अगर उसको पैमाइश या मैयर किया जाना, अगर मैयर करना चाह रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तकाबुल करते हैं। तो ये मैंने जो आपको गैर तबई मकदार की डेफिनेशन करवाई है ना ऊपर हाईलाइट, वो इसके आंसर में लिखेंगे। फिर भी इससे मुतालिक मुझे कोई क्वेश्चन पूछना हो, सवाल पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।